تو کہہ رہا ہے مزمل بھائی کہاں گئے؟ تو نیچے ساتھ کے ساتھ ہے، سارے کیمپ کو لگا ہوا ہے نا، کارڈ لگاؤ ضروری، تو دوسرا کارڈ بھی دیا ہوگا نا، دو کارڈ تھے کل مصعب نے کہا کہ ایک اور کارڈ دیا یہ بھول ہو گیا، رکھ دو چھوڑ بس صحیح ہے، ٹھیک ہے میں نکلنا چاہیے آپ ہاں بیٹھا وہاں بھی، یہاں نہیں بیٹھا، یہاں میں ہی بیٹھا ہوں، لایا جا رہا ہوں اس کو تھوڑا پیچھے کر نا۔ اور سب خیریت ہے؟ آپ جب کہیں گے تو ہم شروع کریں، اسٹارٹ کریں، آن لائن ہے؟ ہاں اسٹارٹ کریں جی۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن، گزشتہ ہفتے ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ ایک تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جو ایگریمنٹ ہے آس پاس کے قبائل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے انٹرنلی مسلمانوں کے درمیان جو اخوت اور بھائی چارگی کا مواخات قائم کی۔ یہ بہت بڑا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکمت عملی ہے، کامل حکمت عملی پر دلالت کرتی ہے یہ چیز اللہ کے رسول علیہ السلام کی کامل حکمت عملی پہ، کہ آپ جب اس پورے جو ہے وہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا بظاہر یہ ہے کہ یہ صرف واقعات ہے، یہ صرف واقعات نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر وہ ہو رہے تھے، اس واقعات کے پیچھے بہت بڑے جو ہے وہ اسباب ہے۔ ہم عبد السمیع کو اس تو مزمل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ صرف اللہ قائم کرنا، یعنی پہلے اپنے آپ ان لوگوں کو مضبوط کرنا جو مکے سے آئے، اور ان کی اجنبیت کو ختم کرنا کہ وہ اپنے آپ کو یہاں اکیلے محسوس نہ کریں۔ تو یہاں تک کہ ظاہر بات ہے اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے، جب وہ ایک دوسرے کے بھائی بنا دیا تو کچھ عرصے بعد ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہم جو ہے یا لوکل ہے یا کہیں اور سے آئے ہیں، بات سمجھ رہے؟ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آس پاس کے جو قبائل ہیں، چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے، ان کے ساتھ معاہدے کیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اور قریش کو اور ان لوگوں کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، کہ آنے والے وقتوں میں اس چیزوں کی بڑی ضرورت پڑ رہی تھی اور وہ پڑ رہی ہے ابھی، کہ ان کے آگے ایک بہت بڑا جو جنگ ہے۔ اس سے پہلے جب یہ معاہدے ہوئے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد السمیع قتال کا حکم دیا گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک تو مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ برداشت کا معاملہ تھا کہ آپ نے برداشت کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ میں دیکھیں آپ جب مضبوط نہیں ہوتے تو آپ کو برداشت کرنا پڑتے ہیں، لیکن آپ کو اس صبر اور برداشت پہ آپ کو اجر ملتا ہے۔ مکہ میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ یقیناً یعنی مالی طور پر اور افرادی قوت کے طور پر کمزور تھے، لیکن آپ پھر بھی اپنے ایمان اور اسلام کے لیے اور اپنے جو ہے وہ دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ ایک مرحلہ یہ تھا، ایک پروسیس تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب لڑائی کی اجازت ملی مدینہ پہنچ کر، اور پھر جو ہے وہ یہ تو ہجرت کے بعد معاملہ تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں سے لڑائی جو مسلمانوں سے خود جنگ شروع کریں، اور آخر میں جو ہے تمام مشرکین سے لڑائی۔ اس کے بعد جہاد کی فضیلت پر ہم نے کچھ گفتگو کی اور شہداء کے کچھ اقسام بتائے۔ آج کے سبق میں مزمل، آج کے سبق میں جو کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ ہمیں جو سبق ہمیں ملتے ہیں اور جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو زبردست جو ہے وہ ایک کارنامے سر انجام دیے۔ وہ ایک یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے
ظاہر بات ہے اس زمانے میں جنگ سے فیصلے ہوتے تھے کہ کون باری ہے. اب پورے عرب میں جنگ کے بعد جو جو لڑائی جیتتے تھے ان کے بارے میں پورے عرب میں شوشہ ہوتا تھا اور ایک ان کی شہرت ہوتی تھی. عبدالسمیع ان کی شہرت ہوتی تھی کہ اب یہ غالب آ گئے. باقی لوگ ویسے ان سے ڈرتے تھے. مثال کے طور پر اگر زید اور بکر کے درمیان لڑائی ہے اور زید غالب آیا تو جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے نا وہ بھی زید کا ساتھ دے دیتے, یہ سن کر کہ یہ بہت قوت والے آدمی ہیں اور یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس چیز کی بڑی حکمت تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آگے جنگ بدر ہونے والا ہے, تو اس سے پہلے غزوہ بدر سے پہلے کے اہم واقعات کیا تھے؟ اہم واقعات غزوہ بدر سے پہلے کے اہم واقعات کیا ہیں؟ تو ان واقعات کو آپ دیکھ کر عبد الرحمن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعات ایسے کوئی واقعات نہیں ہے کہ جو خود بخود ہو رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے 60 افراد 70 افراد 100 افراد 10 افراد 15 افراد کو بھیجتے تھے اور ان کے جو ہے جی. تو اس میں آپ ابھی آگے دیکھیں گے کہ جس طرح کے ایک یہ سمجھے کہ پہلے ایک نفسیاتی معاملہ ایسا چل رہا ہے کہ جب یعنی مکہ کے مشرکین نے مدینہ سے عبداللہ بن ابی تھے نا منافق, جن کو ہائر کیا کہ آپ یوں کریں, تو اللہ کے کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہماری پہنچ وہاں تک ہے, ہم اپروچ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میسج دیا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں, اب ہم کمزور نہیں ہیں, اب ہم باقاعدہ یعنی کچھ ایگریمنٹ کر کے جو کچھ معاہدے کیے تھے, یہ معاہدے کیے پہلے کام تو ہے وہ کچھ لوگوں کو راضی کیا, ان کے ساتھ بات چیت کی, کچھ کانٹریکٹ کیے, کچھ جو ہے وہ باہمی طور پر رضامندی, تاکہ اگر ہم لڑیں تو کم از کم ہمیں یہاں پر انٹرنل کوئی جو ہے وہ مشکلات نہ ہو, انٹرنلی ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. تو سب سے پہلے جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے, سب سے جب یہ معاہدے کیے نا اللہ کے رسول نے, جب یہ ایگریمنٹ کیے قبیلوں کے ساتھ, قبائل کے ساتھ, تو سب سے پہلے یہ کیا کہ وہاں جو راستے تھے, جو کمرشل جو روٹس ہے, اس پہ قبضہ کیا. جو قبیلے تھے مسلمان نہیں, یہ سب مسلمان نہیں تھے. مسلمان ہوتے تو ان کے ساتھ تو معاہدوں کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ تو آس پاس کے مشرکین اور یہودی. سب سے پہلے جو ہے وہ جو قریش کے جو تجارتی راستے ہیں نا, قریش کے جو تجارتی راستے ہیں, جو روٹس ہے جس پر ان کا جو ہے وہ یعنی آپ بزنس روٹ سمجھ لیجئے, بزنس روٹ جو ہے جن پر اس زمانے میں بہت بڑا ان کا ڈیپینڈ تھا, اس کو جو ہے وہ پہلے ان کو بالکل اپنے ہاتھ میں لے لیا.
آپ کو یعنی بس ایمان اور جذبے کی بات ہے، اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو جو ہے ان سے خیر کا کام لیں۔ اس وقت بھی اگر آپ عالم اسلام کا اور دنیا کا مجموعی طور پر آپ جو ہے وہ جغرافیہ دیکھ لیں تو جو سب سے اہم راستے ہیں سمندری بھی، یعنی سمندری بھی اور ہوائی بھی، تو ہر طرف سے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگر انہوں نے مشترکہ طور پر اجتماعی طور پر ایک بھی سٹیپ لے لیا تو یہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ان کی تو حالت خراب ہو جائے گی۔ آپ چیک کریں کبھی، مطلب آپ امارات اور سعودی اور بحرین اور کویت، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے جو بھاری برکم جو کرنسی ہے وہ کس کی ہے؟ کویت عمان، یہ کویت اور عمان، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان کے سامنے یہ ڈالر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ پھر جب راستے دیکھیں گے اور پھر اللہ نے ان کو جس قسم کے جو ریسورسز سے مالا مال کیا ہے، صرف ہم دعا جو ہے اللہ سے دعا کریں، اور اس کے بعد موسم کے لحاظ سے دیکھیں، موسموں کے لحاظ سے دیکھیں، صحرا دیکھیں، اگر آپ صحرا دیکھیں تو یہ مثال کے طور پر بر صغیر پاک و ہند کے جو موسم ہے، وہ انگلینڈ جنہوں نے حملے کیے تھے وہ یہاں پر، اور یہاں پہ انہوں نے بہت عرصے تک حکومتیں کی، تو ان کے پاس کیا ہے؟ ویسے سارا سال موسم سرد رہتے ہیں، وہاں پہ سردی رہتی ہے، جو جتنے اس کے اندر ویرائٹی ہے وہاں پہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تجارتی راستوں پہ قبضہ کیا۔ یہ دیکھیں مزمل، تجارتی راستے جو ہے ان پر قبضہ کیا، اور ساتھ میں جو ہے وہ معاہدے کر کے، اس معاہدوں کی، یہ جو معاہدے کیے ایگریمنٹ، جو کہ قریش کو آئسولیٹ بالکل اکیلے کر دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ نفسیاتی غلبہ پایا۔ یہ طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام حکمت عملی تھی۔ جب یہ اس کام میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کامیابی حاصل کر لی تو اس کے بعد جو ہے وہ اب ان کو مارنے کا وقت آیا، لیکن کہاں سے؟ حملہ کرنے سے نہیں، پہلے جو ہے وہ مالی طور پر، یعنی جس چیز سے ان کو محبت تھی، وہ تجارت، وہ جو ان کی جو بیس ہے، ان کی جو بزنس ہے نا، پہلے اس کو جو ہے ہٹ کرنا تھا، اس ہدف وہی ہے۔ تو یہ جو لوگ بولتے ہیں بوائے کاٹ وغیرہ کوئی دکھا رہا ہے، یہ تو دلیل ہے۔ یس، اینڈ پہ جا کے سارا اسی پہ ہے کہ آپ غزوہ بدر سے پہلے کے تمام واقعات بشمول، یعنی غزوہ بدر سمیت سارا کا سارا جو ہے وہ اکنامیکل جو ہے وہ بائیکاٹ ہے، اکنامیکل وار ہے، یعنی کہ پھر بائیکاٹ کیا، باقاعدہ جنگ ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ پہلے یہ دیکھیں کہ غزوہ جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوئے، اور سریہ وہ ہے جس پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے گروپ بھیجتے اور خود شریک نہ ہوئے، اور اللہ کے رسول نے ابتدا کہاں سے کی کہ یہ قبضہ صرف ایسے نہیں کیا کہ وہاں آرام سے بیٹھ گئے، کوئی آئے گا جائے گا، نہیں بھائی، جو آ رہا تھا ان پر اٹیک بھی ہو رہا تھا، اٹیک سے مراد مطلب باقاعدہ جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، یعنی یہ ان کو ایک پیغام دے رہے کہ ہم ابھی کر سکتے ہیں، آپ نے ہمیں جتنا ستایا ہماری باری ہے، تیار رہے، ابھی یہ آگے آ رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلے جو یعنی کوسٹل ایریا میں جو ساحلی سمندر کی پٹی پہ ایک جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں سریۃ سیف البحر، سریۃ سیف البحر، یہ اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے عبد المطلب کو بھیجا تھا، ان کی جو ہے وہ رضی اللہ عنہ حمزہ بن عبد المطلب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو 30 لوگ دیے اور کہا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، پورا گروپ آ رہا ہے جو ہے وہ بزنس، پورے کمیونٹی جو ہے ابو جہل کی قیادت میں، تو آپ نے جا کے جو ہے وہ روکنا تھا، راستے میں تو قبضے تھے کہ رک جاؤ، اٹیک بھی کر سکتے کہ رک جاؤ، رکنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر پہل کرنا تھا لڑنے میں، تو پھر فائدہ جو ہے مسلمانوں کا ہونا تھا۔ تو یہ ایک قافلہ جو ہے، پورے ایک گروپ جو ہے وہ بزنس گروپ، یہ ابو جہل کی قیادت میں شام سے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حمزہ کو بھیجا 30 لوگوں کے ساتھ کہ ان کو روک دو،
دیکھیں یہ اب اقدام ہے. آگے جا کے ابھی آئے گا کہ اللہ کے رسول نے صرف دعائیں نہیں کی غزوہ بدر کے دن بھی, پہلے سب جو ہے وہ پلاننگ کی, اس کے بعد خود میدان میں اترے. اور ایک حدیث میں ہے کہ کہا کہ جب میں آگے چلوں تو میرے بعد آپ لوگ پھر آگے جائیں. اس قدر جو ہے وہ لیڈ کیا اس چیزوں کو, ایسا نہیں تھا کہ بس آرام سے بیٹھے رہیں. تو یہ ایک اقدام تھا. تو بہرحال اس میں اس جو ایک قافلہ آ رہا تھا جس سے اللہ کے رسول نے, یہ دیکھیں غزوہ بدر سے پہلے کے سارے واقعات دیکھیں تو یہ کس لیے تھا, کون آ رہا ہے؟ ابو جہل کا لشکر نہیں, قافلہ آ رہا ہے. کون سا قافلہ؟ تجارتی قافلہ ہے. اور راستوں میں تو آلریڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے. ان کو تو یہ سارے روٹ معلوم ہے کہ یہاں سے ان کا آنا ہوا ہے. آپ غور کریں کہ یہ ایک بڑی جو لڑائی ہے غزوہ بدر کی, اس سے پہلے یہ ساری لڑائیاں ہو رہی ہے, حتیٰ کہ وہ خود بھی ابو سفیان کا قافلہ تھا. یہ اصل میں تو ہم فقہ السیرہ دیکھ رہے ہیں نا, مگر نہ صرف واقعات سنانے ہوتا ہم تو سناتے جائے, لیکن آپ اس کو بڑے غور فکر سے دیکھیں. مقصود کتاب ختم کرنا نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ آپ کو توفیق دے جو ہے قائدانہ صلاحیتوں کی, تو بندہ اس چیزوں سے بہت سیکھتے ہیں سیرت سے. جی تو اب جو ہے وہ ابو جہل جو ہے وہاں سے جب آ رہے, لیکن آمنے سامنے جب انہوں نے ان کو روکا تو انہوں نے سب بندی کی. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب بندی کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ سب بنا دیے لڑائی کے لیے کہ ابھی ہم آپس میں لڑیں گے اور آمنا سامنا کریں گے. سب بندی اسی کو کہتے ہیں, جیسے ہم نماز میں سب بندی کرتے ہیں کہ اس طرف بھی لوگ کھڑے ہو گئے, اس طرف بھی کھڑے ہو گئے. لیکن یہ لڑائی ہو نہیں سکی, یہ لڑائی جو ہے وہ ہو نہیں سکی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو ہے اس طرح کی لڑائی ہے. ہوئی نہیں تو کیا مطلب کیروان لوٹ لی؟ ہاں نہیں, وہاں اس طرح سے لڑائی نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ ایک آدمی تھے, ایک قبیلے کے, جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے کی بہت خیال رکھتے تھے. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اس وجہ سے لڑائی نہیں ہو سکی کہ درمیان میں ایک آدمی واسطہ بن گئے اور کہا کہ لڑائی نہیں ہوگی, اللہ کے رسول نے ہم سے کچھ معاہدے کیے, میں بھی ان کے ساتھ ہوں. ان کے ساتھ بھی یہ ایک لڑائی تھی. اب ایک اور سریت خرار کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں, یہ آپ ان جنگوں کو, یہ جو سریہ ہے جو اللہ کے رسول جو گروپ بھیج رہے بار بار, آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں جو ہم ابھی کہتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ اور یہ اسرائیل کا ہم بائیکاٹ کرے, کہتے ہیں کہ نہیں کرے, اس میں تو مسلمان زیادہ کام کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو ابھی ہم دیکھیں نا کہ یہ ایک اور جو ہے وہ ہے سریہ ہے. یہ سریہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا, یہ کس کی قیادت میں ہے؟ سریہ کا مطلب وہ گروپ, یعنی اللہ کے رسول اس گروپ میں خود نہیں ہے بلکہ چند ایک لوگوں کو بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ایک گروپ دوسرا روانہ کیا, اس کا نام ہے سریہ خرار. خرار کیا نام ہے؟ یہ جو ہے وہ حضرت سعد, اس کی کون جو ہے لیڈر کون ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کو یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت 21 مجاہدین تھے. کتنے؟ 21 مجاہدین ہیں. جی سعد بن وقاص. خرار وہ سیف البحر ہے. جی یہ جو ہے وہ ساحلی پٹی پہ تھا. یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ حضرت سعد کو مخاطب کیا عبد الرحمن, اور کہا کہ جاؤ, وہاں سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزر رہا ہے. کیا گزر رہا ہے؟ تجارتی قافلہ. یہ دیکھیں, پھر تجارتی قافلہ. یہ تو کام ان کا تو کام یہی تھا. علاف قریش علاف امریکہ الشتاء والصيف, یہ جو آپ دیکھیں نا, یہ اپنے قافلے شام اور یمن بھیجتے تھے. تو اللہ کے رسول کو بھی پتا تھا کہ ان کی پکڑ کہاں سے کرنی ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو حضرت سعد کو جو ہے روانہ کیا. یہ ایک اور جو ہے وہ سریہ ہے, اور اس میں یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں پہ چھپ جاتے تاکہ کوئی دیکھے نہیں. لیکن 5ویں دن جو ہے جب یہ وہاں پہنچ گئے تو قافلہ جا چکا, ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا. اسی موقع پر ایک اور غزوہ ابوا اسے کہتے ہیں, یہ تیسرا ہے. اب ان سب کو صرف غور سے دیکھیں, یہ غزوہ ابوا ہے. کیا ہے؟ ابوا لفظ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ابوا. جی نہیں تھے,
اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. جی جی. اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود نکلے. اور پھر کس لیے نکلے؟ پھر ایک جو ہے وہ تجارتی قافلہ آ رہا تھا. اس میں موقع ملا تو خود نکلے. کبھی مجاہدین کو بھیجتے تھے, کبھی خود نکلتے تھے. اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خود نکلے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بدر سے پہلے, ابھی ہم بدر میں تو انٹر ہی نہیں ہوئے. جی یہ بھی نبی کریم یاد رکھیں, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوئے. یہ دیکھیں بڑی لڑائی سے کبھی بھی جو ہے وہ بڑی لڑائی ایک دم نہیں ہوتی, اس سے پہلے بہت چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن اس میں اتنے اللہ کے رسول نے ان پر غلبہ پایا لڑائیوں میں کہ وہ خود بھی حیران تھے. حالانکہ اگر آپ آگے جا کے جب غزوہ بدر دیکھیں گے نا تو وہاں پر بھی وہ اپنے پریشانی کی وجہ سے پھنس گئے. حالانکہ وہ واپس جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم 3 دن یہاں پہ جو ہے وہ رکیں گے اور ہم یہاں پہ شراب پیئیں گے اور ہم یہاں پر یہ کریں گے اور وہ کریں گے. وغیرہ جا سکتے تھے, واپس جا سکتے تھے, موقع تھا. لیکن اس وقت جو ہے وہ ابو جہل کو اپنے انا نے روک دیا کہ اب عرب کے لوگ کیا کہیں گے کہ وہاں سے واپس آئے. وہ آگے جا کے بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے یہ سب چیزیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ اس کے جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میں یہ ایک دم چھوڑ کے غزوہ بدر میں جا بھی سکتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے لڑائیاں ہوئی تھی, چلے غزوہ بدر پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے بنیادی مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پورا گروپ بھیج رہے ہیں, کبھی جو ہے خود جا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول کا مقصد کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس میں بھی تجارتی قافلہ ہے. کیا ہے؟ تجارتی قافلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نقصان تو پہنچا ہی نہیں پا رہے. نہیں دیکھیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے. مثال کے طور پر اس سے پہلے کیا ہو گئے تھے, وہ لوگ نکل گئے تھے. اس سے پہلے ایک آدمی ان پہ ایسا تھا جن کے ساتھ ان کے جو ہے وہ معاہدہ ہو چکا تھا. تو ایسا نہیں ہے, لیکن ایک نفسیاتی جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ تو ہو رہا ہے کہ جو بھی چاہ رہے وہاں کہہ رہے کہ بھائی اب مسلمان وہ نہیں رہے جو تم یہاں ان کے ساتھ مار داڑ اور ہر وقت ستاتے تھے. اب جو ہے وہ معاملہ کچھ چینج ہے اور اللہ کے رسول نے اس کی تیاری دونوں طرف سے کی ہے. ایک تو مواخات کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آپس میں مضبوط کیا. دیکھیں آپس کی مضبوطی سے ہی ہوتا ہے, ویسے میں آپ کو بتا دوں آپس کی مضبوطی سے ہوتا ہے. پہلے یہ کام کیے, اس کے بعد معاہدے کیے, ان کو اکیلے کر دیا. یہ میں نے دیکھا نا, ان کو آئسولیٹ بالکل اکیلے کر دیا نفسیاتی طور پر کہ بھائی آس پاس کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی ان کے ساتھ ہے, وہ ہمارے وہ اگر آپ نے کچھ کیا تو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس کے بعد یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقدام کر رہے ہیں, یہ جو ہے وہ قدم اٹھا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں. اس کے بعد اس معاملے میں بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول وہاں پہنچے تو وہ جی اگر ایک کسی جیسے ہمارا اگر کوئی سمجھے بائیس حکمران آ جائے اور وہ جاتا ہے کسی اسلامک ملک وہاں معاہدہ کرنا, اور اگر وہ معاہدہ نہیں کرتا ہے, وہ بولتا ہے نہیں ہمیں معاشی بڑا نقصان ہوا, اس طرح کی کوئی بھی بات کر لیتے جیسا ابھی سارے کر رہے ہیں, تو پھر اس میں کیا کہتے ہیں ان سے جنگ ہم لوگ کر سکتے ہیں اس مسلمان ملک سے؟ نہیں, مسلمان ملک سے کیسے جنگ؟ کیونکہ وہ آپ کو وہ نہیں دے رہے نا, بیعت نہیں دے رہے. جب نہیں دے رہے تو اللہ ان سے پوچھے گا, ہم سے تو نہیں. مثال کے طور پر اگر ابھی آپ پر کوئی پابندی لگائے کہ حج نہیں کرنا اور آپ کے پاس پیسے بھی ہے, راستے میں آپ کو روک دے تو آپ نے لڑنا ہے, آپ اسٹیٹ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسے ہے, اللہ نے آپ کی نیت پہ فیصلہ کرنے آپ کو ثواب مل جائے گا, کیونکہ آپ کی تو نیت ہے کہ میں مکلف ہوں اور میں ذمہ دار ہوں, میرے پاس پیسے ہیں. اب وہ آپ کے ظالم حکمران نہیں جانے دے رہا, تو اس میں آپ کو اگر آپ فاتقوا اللہ ما استطعتم, اگر کل آپ کو کہے کہ اس مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھے تو تب بھی تو آپ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ میں لڑنے آ رہا ہوں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں نہیں ہوں جو بات کر رہا ہوں. نہیں میں کب وہ ایک اور حکمران ہے, مطلب میں بتا رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں کر سکتے. آپس میں تو نہیں لڑائی بنائے. یہ ہے کہ بڑی مصلحت کو دیکھا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑے تو پھر خفاس سے جو ہے نا اسی کا میں ہسٹری میں واقعات ملتے ہیں نا, مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے تھے. کس بنیاد پر؟ یہ جب وہ ایک خلیفہ بنتا تھا تو جب دوسرے بیعت نہیں دیتے تھے, جنگی کی بات کریں. مگر وہ ایک الگ مشاجرات ہے نا, وہ ایک الگ جو ہے وہ معاملہ ہے, اس میں کچھ اجتہاد کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے. تو
اللہ نے جو ہے وہ ہمارے جو ہے تلواروں کو اس سے محفوظ رکھا، زبان ہم خود اس سے محفوظ رکھے، تو یہ بڑا جو ہے وہ ہے، اس پر ہم اس کی بات نہیں کر رہا تھا کہ مطلب اس کی وجہ سے نہیں جس کی بھی کر رہا تھا بہرحال اس پر پھر ہم بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی جو ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ کے رسول خود نکلے تھے، یہ ذہن میں رکھے، اللہ کے رسول باقاعدہ اگر کبھی خود نکلے ہیں، یہ نوٹ کریں MCQs میں آئے گا، اللہ کے رسول اگر باقاعدہ خود نکلے ہیں غزوہ میں تو غزوہ ابوا ہے، یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، غزوہ ابوا، ہاں ابوا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی باقاعدہ جنگ کے لیے اگر خود نکلے ہیں تو غزوہ ابوا کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی کوئی لڑائی تو باقاعدہ نہیں ہوئی، کوئی باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی ایک جماعت سے جو ہے وہ صرف مشرکین کے ایک جماعت سے آمنا سامنا ہو گیا، اور اس میں سعد بن ابی وقاص جو ہے انہوں نے تیر چلایا، یہ اسلام میں پہلا تیر چلائے جو سعد بن ابی وقاص نے چلایا، اسلام میں سب سے پہلے تیر کس نے چلایا؟ سعد بن ابی وقاص نے۔ وہ جو قافلہ آ رہا تھا باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، تھوڑا سا جو ہے وہ آمنا سامنا ہوا، اور یہ آگے مزید جو ہے وہ آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قافلے کو بھیجا تھا جس کا نام ہے سریہ رابغ۔ دیکھیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام ابوا پہنچے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی نا، تو وہیں سے کچھ 60 مجاہدین کو وہیں سے، ایسے یہ 60 نہیں لکھوں گا، 60 مجاہدین کو وہاں سے روانہ کیا، اس میں حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عبیدہ رابغ یہ غین ہے، عبیدہ بن حارث، اسی جنگ میں جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص نے پہلا تیر چلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تو باقاعدہ جو ہے وہ جھنڈا بھی دیا کہ یہ آپ لوگوں کا جھنڈا ہے، اور سعد بن ابی وقاص نے جو ہے وہ اس میں پہلا تیر چلایا، اور یہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو سعد بن ابی وقاص نے چلایا، سعد ابی وقاص نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ تیر چلایا۔ یہ غزوہ ابوا ہی ہے نا ابھی؟ نہیں یہ جو ہے سریہ ہے، یعنی اس مقام پہ پہنچ کے نا عبد السمیع، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عبیدہ بن حارث کو 60 مجاہدین کے ساتھ بھیجا، اس ایک اور غزوے کے لیے بھیجا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے ان کو کہا کہ یہ آپ نے اچھا اس دفعہ جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ ایک کنواں جو ہوتا ہے نا، یہ پانی کے معاملے میں ہوا، پانی کے جو ہے وہ قریب ہوا، بہرحال اس میں مشرکین بھاگ گئے، یہ پہلا موقع تھا کہ مشرکین بھاگ گئے، اب جو ہے وہ مکے والی صورتحال تو رہی نہیں، اب یہ لوگ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہے ہیں، اور اس میں سریہ رابغ میں بات رابط میں یہ بات کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور یہ جو ہے نا، تو ایک اور غزوہ ہوا، اس کو غزوہ بواد کہتے ہیں، بواد، اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام 200 مجاہدین کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ یہاں پھر تجارتی قافلہ تھا، غور کریں آپ لوگ اگر اس کو ذرا دیکھیں نا، یہاں پر تجارتی قافلہ ہے، یہاں پر تجارتی قافلہ ہے، یہاں پر تجارتی قافلہ ہے، یہاں پر بھی تجارتی قافلہ ہے، ہوا نہیں سب جگہ ہوئے کیا قریب میں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک قافلے کو روکنا تھا۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قافلہ نکل گیا تھا کہ وہ کس طرف نکل گئے، لیکن نکل گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے وہ سب سے بڑا جو ایک غزوہ ہے، غزوہ صفوان کہتے ہیں اسے، یہ دیکھیں غزوہ صفوان، یہ دیکھیں
اس کو بدر صغرا بھی کہتے ہیں. بدر صغرا سے مراد یہ ہے کہ چھوٹا بدر جو ہے وہ بدر سے پہلے ایک چھوٹی لڑائی ہوئی, اس کو کہتے ہیں. اس میں کیا ہوا کہ اس میں مشرکین نے کیا کیا, مشرکین نے اس دفعہ کچھ ایسا اٹیک کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ اونٹوں پر, مسلمانوں کے اونٹوں پر حملہ کیا. مسلمانوں نے یہ اونٹوں پر انہوں نے حملہ کیا, اونٹوں پر حملہ کیا انہوں نے. مسلمانوں نے ان کا پیچھے کیا, تعاقب کیا. تعاقب کا مطلب ہوتے ہیں ان کے پیچھے گئے اور جو ہے وہ بھاگ گئے. بھاگ گئے کہاں؟ یعنی بدر کی طرف سے بھاگ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام واپس آئے اور وہ ان کے ہاتھ نہیں لگے. اس کے بعد جو ہے ایک اور غزوہ ہوا, یہ غزوہ عشیرہ کہلاتا ہے. یہ دیکھیں میں ہر غزوہ یہاں لکھ رہا ہوں, غزوہ, اس کے بعد آخری غزوہ ہے جو ختم ہو جائے گا, غزوہ عشیرہ. اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے. یہاں پھر تجارتی قافلہ آ رہا ہے, یہاں پھر تجارتی قافلہ آ رہا ہے, اور اس میں بھی جو ہے وہ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر جو ہے وہ یہ ایک قافلہ شام کو جا رہا تھا, شام ملک میں ایک قافلہ جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو روکا تو وہ باغ نکل گئے. اچھا, اب سب سے جو ہے وہ ایک آخری بات جو یہاں ہم اس کو ختم کریں گے وہ ہے نخلا کی جنگ. بس اس پر ہم اس کو اینڈ کر دیتے ہیں. نخلا, یہ نخلا یہ بہت اہم جنگ ہے. اس میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عبداللہ بن جہش صحابی ہے, کون ہے؟ عبداللہ بن جہش صحابی ہے. اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو ایک پیپر پہ نا کچھ لکھ کے دیا اور کہا کہ آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ابھی نہیں کھولنا ہے, 2 دن سفر کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھولنا ہے اور اس پہ جو لکھا ہوا اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. اس میں آپ کا مقصد کیا تھا کہ آپ علیہ السلام اس مہم کو اور اس پلاننگ کو بالکل جو ہے سیکریٹ میں رکھیں. جب 2 دن بعد جو ہے وہ وہاں پہنچے, انہوں نے خط کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ آگے چلے یہاں تک کہ آپ نخلا کے مقام پر پہنچ جائیں. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس میں 8 لوگوں کو جو ہے روانہ کیا تھا. 8 لوگ تھے اس کے اندر, صرف 8. اور ان کو کہا تھا کہ ان کو ایک چھوٹا سا پیپر دیا, لکھ کر کچھ کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے, آپ نے جو ہے وہ 2 دن بعد اس کو کھولنا ہے. آپ کے ساتھ کوئی آگے جائے تو ٹھیک ہے, نہ جائے تو بے شک واپس آ جائے. جب وہ وہاں پہنچے 2 دن بعد جب انہیں کھولا تو اس میں لکھا ہوتا کہ آپ رکے نہیں, آگے جائیں. اگر کوئی واپس جانا چاہتے ہیں تو بے شک واپس چلے جائیں. تصویر لینی ہے؟ اچھا بس 1 منٹ ختم کر دیتا ہے اس کو. اگر کوئی واپس نہیں جانا چاہتا آپ کے ساتھ آگے چلے جائیں. تو اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ قریش کی خبر, یہ سبحان اللہ, یا اس میں کیا کرنا تھا کہ قریش کے بارے میں خبریں معلوم کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ دوبارہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 8 لوگوں کو روانہ کیا. عبداللہ بن جہش کو اس کا بڑا بنایا, ان کو ایک پیپر دیا کہ آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے, 2 دن سفر کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھولنا ہے. جب 2 دن سفر کیے ان 8 لوگوں نے تو انہوں نے جب یہ پیپر کھولا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں رکنا نہیں ہے, آپ نے آگے جانا ہے, آپ نے آگے سفر کرنا ہے. اور آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ آپ نے نخلا کے مقام پہ پہنچنا ہے, اور نخلا کے مقام پہ پہنچ کر آپ نے قریش کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل اور انفارمیشن جمع کرنے کے لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں قریش کے حوالے سے. سیکریٹ ایجنٹس. ہاں, یہ بالکل جو ہے ایک جاسوسی سسٹم کے تحت یہ کام ہوا, سب کچھ سیکریٹ رکھا گیا. یہ وہاں پہنچے تو وہاں پر سارا کا سارا جو ہے وہ انہوں نے ڈیٹا جمع کیا. اور یہاں پر ایک زبردست قرآن کریم کی ایک آیت ہے, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا. غور کریں, وہاں پہنچے کیا آ رہا تھا؟ صحابہ کو تو اب مزہ آنے لگا تھا تجارتی قافلوں کو روکنے کا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ اٹیک کر لیتے ہیں, اٹیک کر لیتے ہیں. مشورہ آپس میں دے پایا کیسا کر لیتے ہیں کہ ہم اٹیک کر لیتے ہیں. تو
ان کے ذہن میں تھا کہ اگر ہم نے آج رات اٹیک نہیں کیا تو یہ نکل جائیں گے، اور اب تو یہ اٹیک کرنے کے ان کو جو ہے وہ مزہ آ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ مضبوط بھی ہو گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے ان پہ اٹیک کیا اور ایک دو کو گرفتار کیا، اور باقی جو ہے وہ ان کا تجارتی سامان لے کر سیدھا مدینہ پہنچ گئے۔ یہ پہلا جو ہے ان کے ہاتھ، پہلی دفعہ ان کے ہاتھ جو ہے مال آیا۔ ہاں، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ایک دن جو ہے باقی تھا حرمت کے مہینوں میں، حرمت کے جو 4 مہینے ہیں اس میں ایک دن باقی تھا، تو انہوں نے کہا اگر ہم نے آج رات اٹیک نہیں کیا نکل جائیں گے، لہٰذا ہم کل سے پہلے یہ کام کر لیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اٹیک کیا اور جو ہے ان کا سامان قبضے میں لے لیا، اور ان کے جو ہے وہ قیدی اور پھر سامان بھی لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ دیکھیں حرمت کا مہینہ ہے، آپ نے نہ سامان لیا نہ قیدی لیے۔ جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک موقع مل رہا تھا 8-10 کے بعد تو موقع ملا ہوتا جی۔ تو اب جو ہے قریش والوں نے کیا کیا کہ اس موقع کو غنیمت جانی، اور ہر جگہ یہ کہا، سنیں، ہر جگہ کیا کہا کہ دیکھیں یہ محمد اور اس کے ساتھی حرمت کے مہینوں تک کا خیال نہیں کرتے، خود جو کر رہے ہیں، خود جو کر رہے تھے وہ تو کر رہے تھے۔ یہ نخلا کی بات ہو رہی ہے نا؟ ہاں، نخلا کی بات ہو رہی ہے، غور کریں، اصل میں نا اس سے ایک سبق ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس سب کو جب ہم ابھی سمرائز کریں گے تو بڑی دلچسپ چیز ہے کہ اس میں ہمیں ملتا کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، شور مچانا شروع کیا، اپنی میڈیا کو جو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا اور کہا کہ دیکھیں یہ ہم ان لوگوں کو ایسے نہیں مار رہے تھے، ہم ان کی ایسی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، دیکھیں یہ غلط کام کرتے ہیں، آج بھی ہو رہا ہے۔ ہاں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ حرمت کے مہینوں میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہ دیکھے کہہ رہے یہ برکت والے مہینے ہیں، یہ حرمت والے، انہوں نے دیکھے مال بھی لوٹا، لوگوں کو بھی مارا، ہمیں بھی بگایا، اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جب انہوں نے خوب شور کیا، اوپر سے اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھ رہے کہ محرم کے مہینوں میں قتال حرام ہے، تو کہا کہ قل قتال فیہ کبیر، ٹھیک ہے اس میں کہ قتال جو ہے وہ بہت یعنی بڑا ایک کام ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو رکنا اور اللہ سے کے ساتھ کفر کرنا، لوگوں کو مسجد حرام سے رکنا اکبر، یہ تو اس سے بڑا ہے، یہ تم کر رہے ہو یہ تو بہت بڑے بڑے کام ہے، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ لوگوں کو مسجد سے روک رہے ہیں، مسجد سے بھی روک رہے ہیں، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ۔ یہ آیت نمبر بتا دیں گے؟ یار آیت نمبر بتا دو حافظ جی۔ کون سی آیت ہے؟ یہ اللہ کے یہ نہیں ہے یسألونک عن الشہر الحرام وہ تو ٹھیک ہے، آج قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، آگے کیا ہے وکفر۔ ہے دوسرا پارا۔ تو دیکھیں اللہ نے دیکھیں مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، کفر اور شرک کرنا، مسلمانوں کو ان کے آبائی شہر سے نکالنا، ان کا مال چھیننا، ان کو جو ہے دین سے گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو اللہ کے نزدیک اس کام سے بہت بڑے بڑے کام ہے۔ تب جا کے مسلمانوں کو کہہ رہے یہ بہت بڑے کرائمز تو یہ ہے، اصل قرآن اصل بڑے بڑے جو کرمنل تو آپ ہو کہ اتنے بڑے بڑے کام آپ نے کیے ہیں جس کو آپ دیکھ نہیں رہے، کہ آپ جو ہے وہ ان بیچاروں کو آپ نے نکالا، اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ان کا مال چھینا، ان پر ظلم کیا، یہ اس کام سے جو یہ کر رہے بہت بڑا ہے، صرف یہ بڑا نہیں ہے، اس سے یہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کنڈیم بھی کیا، لیکن مسلمانوں کے اس کام کو کیا کہتے ہیں، مذمت بھی کی اس کام کی کہ یہ جو کر رہے ہیں غلط کیا ہے، لیکن جو تم کر رہے ہو یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے۔ بہرحال اب جو ہے وہ اس کے ہمیں جو ہے وہ کیا ملتا ہے کہ مجھے تو جو سمجھ میں آیا نا کہ یہ قوانین جو ہے نا بیٹو یہ جو 5 بڑے بڑے ملک ہے یہ مجرم، آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ یہ جو کرے وہ ٹھیک ہے، ہم کرے تو یہ اٹیک کرے تو اس کے لیے قانونی جواز بھی دیکھیں گے، یہ اگر جو ہے ویپن پہنچا ہے تو اس کے لیے قانون یہ بنائیں گے، یہ سب ان کے ہاتھ میں ہے، اور اگر دوسرے کرے تو ان کو یہ جرم نظر آتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں جب یہ کر رہے تھے مسجد حرام میں نہیں کر رہے تھے مسلمانوں کو تنگ، اس وقت ان کی کہاں تھی ڈیموکریسی جو ان کو ابھی اس رات یاد آ گئی، کہاں تھی؟ یعنی اس وقت یہ سب یہ ظلم ان کو نہیں یاد رہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی کل ہو سکتا ہے،
جب قوانین کا احترام اس وقت ہے جب تک ان کے فائدے میں ہو. جب آپ کے فائدے میں ہوگا تو پھر وہ قانون نہیں کہلائے گا, پھر آپ جنگی مجرم کہلائیں گے. ٹیررسٹ. پھر آپ جنگی مجرم کہلائیں گے. تو ایک بات پھر یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کرنے والے کے ساتھ کبھی صلح نہیں ہو سکتی. ظلم اور زیادتی کرنے والے کے ساتھ. اور ہمیں یہ بھی جو ہے وہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جنگی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی. اور ساتھ میں یہ تھا جو انہوں نے آخری دفعہ دیکھا, یہ تو باقاعدہ فدائی اٹیک ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مکہ کے بالکل قریب جا رہے ہیں. اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس میں تو جان ہتھیلی میں رکھ کے جانا, جس کو اس کو سیکرٹ رکھے کہ پتہ بھی نہ چلے. نہیں یہ مکہ کے قریب, کیونکہ ان کے پورے جو ہے وہ موومنٹ کو جو ہے وہ دیکھنا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک جنگی کارروائی کی. یہ سارا کا سارا اسی سال, ہم آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ اسی سال جو ہے وہ ہجرت کے 18ویں ماہ, یہ تھوڑا سا اضافی معلومات ہے جو ہم تھوڑے بعد آ کے لکھ لیں گے. یعنی یہ 2 کام ہوئے کہ 2 ہجری میں رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی بھی. 18 مہینے تک جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کی 16 یا 17 مہینے تک یہ لوگ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف اب تک نماز پڑھ لیتے. اب مسجد کی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا. تو یہ ہم آ کے لکھ لیں گے انشاءاللہ کہ یہ 2 جو باتیں ہیں, ایک رمضان کے روزے اور ایک قبلے کی تبدیلی. بہرحال اگر ہم یہ سب پڑھانے کا جو آج کا مقصد تھا اس سیشن کا وہ یہ ہے کہ یہ 2 بڑی چیزیں ہیں کہ یہ غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے رسول نے معاہدے تو کیے تھے. معاہدے کرنے کے بعد ایک تو تجارتی راستوں پہ قبضہ کیا, اور دوسرا جو ہے اس سے ہوا کیا کہ آلریڈی قریش تو اکیلے, اس معاہدوں سے قریش کو تو بالکل اکیلے کر دیا تھا. یہ اللہ کے رسول کی جو ہے حکمت عملی تھی, یہ اللہ کے رسول کی حکمت عملی تھی. اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کبھی 60 لوگ کبھی 70 لوگ, لیکن یہ نہیں کہا کہ ایک بڑی لڑائی نہیں, لیکن یہ ہے کہ چونکہ قتال کا حکم مل چکا ہے, اور جو ہے یہ اگر آپ سریۃ سیف البحر دیکھیں, اس سریہ کو دیکھیں, اس غزوے کو دیکھیں, اس کے بعد جو ہے اس غزوہ کو دیکھیں, پھر اس غزوہ سریہ رابغ کو دیکھیں, اس کے بعد سے صفوان کو دیکھیں, اکثر و بیشتر ان کے جو کمرشل روٹس ہیں اس کو روکنے کا, یعنی ان کو مالی طور پر بھی کمزور کرنا تھا, کیونکہ غزوہ بدر کا پورا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے, اکنامیکل وہ ہے. تو اب جو ہے وہ جب آخری یہ جو نخلا کی لڑائی ہوئی نا, یہ تو بڑی دلچسپ تھی. صرف 8 لوگ گئے, صرف 8 لوگ. یہ تو اصل میں ایک فدائی اٹیک سمجھ لیجیے اس کو. فدائی مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا, اس میں تو رسک تھا فل. تو اور کیا, یہ کہاں جا رہے ہیں, مطلب بالکل مکہ کے قریب جا رہے ہیں. تو بہرحال یعنی اس میں فدا ہوا. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ نے جو ہے دوسروں سے جو ہے معاہدہ کرا تھا, مسلمان نہیں تھے نا, تو اس طریقے سے جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے سے جو ہے معاہدہ کرنا صحیح کافر ہے بلولا کر سکتے. جب کافر سے آپ کر سکتے ہیں نا تو ان سے بھی کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں مسلمان. جی خلافات ہے نا, دیکھیں اختلافات تو ان سے بھی ہیں. ہاں کافر سے تو ہے ہی, وہ تو دیکھا نہیں, مطلب صحابہ اکرام کے بارے میں بہت رکھتے ہیں, وہ تو خدا کے بارے میں وہ بھی رکھتے ہیں. صحابہ اور خدا کو کمپیئر کرو گے. بہرحال سوال تو اچھا ہے. تو لیکن دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے, بہت ہو سکتا ہے, یہ کام ہو سکتا ہے. ابھی جو ہے آپ ایک فائدہ بتایا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. ہمیشہ ایک قدم آگے رہنا, ایک قدم آگے رہنا ہے, ایک تو کم ہے 2-4 کی بات کریں. جی آپ نے کیا سیکھا, بلکہ بتائیں. جی یعنی لڑائی میں اگر آپ اینڈ پہ پہنچتے جو ہاتھ لگے وہ تو لے جائیں. مطلب یہ ہے کہ
اگر نماز میں آپ اتحیات میں بھی آئے بیٹھ جائیں ثواب پھر بھی ملے گا. جی یہ جو ہے وہ اکثر کلاس میں ہمارے جو بھی آتے ہیں تو دیر سے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ دروازہ کھلے آ کے بیٹھ جائیں. کوئی درمیان میں بھی آتے ہیں میں کہتا ہوں بیٹھ جائیں. کوئی درمیان سے نکلنا بھی چاہتے ہیں میں کہتا ہوں آپ بھی جائیں. کوئی سو رہا ہوتا ہے تو ہر ایک کے میرے پاس جو ہے وہ ایک جواز پیش کیا. دیکھیں اگر کوئی دیر سے آتے ہیں نماز فرض ہے, فرض عین ہے. علم حاصل کرنا فرضی کفایہ ہے. اگر سب لوگ علم حاصل نہ کرتے گناہ تو نہیں. اگر فرض عین میں آپ اتحیات میں جا سکتے اللہ کچھ نہیں بول رہا تو کلاس میں آپ کیسے روک رہے ہو؟ یعنی خیر سے تو محروم نہیں کرو, اتحیات تو پڑھ لے. یہ چیز والے نہیں سمجھتے نا. اتحیات میں شامل تو ہونے دو. تو میں کہتا ہوں اتحیات میں شامل ہو جاؤ لیکن ہو جاؤ, نہ ہونے سے کچھ بہتر ہوتا ہے. اور کوئی درمیان سے نکلنا چاہتا ہے تو دو بات ہے, یا اس کا عذر ہے یا آپ نے اس کو بور کر دیا. اگر اس کا عذر ہے تو آ جائے گا, اگر آپ نے بور کر دیا تو اس چیز کو دلچسپ کر دو کہ وہ کیوں نکل لیں. اور اگر نیند آ رہی ہے تو پھر تو سو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حالت میں کسی کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا سوائے نیند کے, جیسے کہ مجھے خود بھی. تو باقی کو بدلہ کیا کہ ہے. وصلی اللہ وسلم علیہ. یہ عبدالسمیع جو ہے وہ توقف ہے, بریک رک جانا. آپ لوگ اس کے جو ہے ایک فائدے چڑھا کیا رہا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا عبد الرحمن, آپ نے آج کے سبق میں کیا سیکھا وہ ہمیں بتا دیں. سب سے پہلے کسی کو قابو کرنے کے لیے اس کے تجارتی قابل. اگر آپ اس بات کو یوں کریں کہ پہلے کسی کو قابو کرنے کے لیے پہلے دیکھیں کہ اس کے جو ہے ویک پوائنٹ کس چیز میں ہے, کمزوری کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے, یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات کریں جی. کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے پلاننگ کرنی ہے. یہ اللہ کی قسم یہ والے پوائنٹ پہ تم پر مزمل آپ نے جو ان کے ساتھ صحیح نہیں کیا سب کے ساتھ 4-5 دن تک. اچھا یہ نہیں شیخ خود سڑ لے. میں تو انہیں ایسے بتا رہا تھا. بولا پہلی بار میں نے نا چاولوں پہ پیکٹ دیا ڈال کے پیکٹ ایسی بات ہے. کو تو پتہ نہیں تھا ڈش کا نام سرچ کر کے بتا. بولا میں نے جا کے نخلا جگہ کا نام ہے. ویسے نخلا تو ایسا آپ کو پتہ ہے کھجور کے درخت کو کہتے ہیں نخلا, لیکن یہ جگہ کا نام ہے. یہ مٹا دوں جو آپ نے جو ہے وہ a+b کا ہول اسکوائر لکھا. پیر کو پھر کلاس ہے انشاءاللہ. ایک آبزرویشن بھی ہے اس کا نا جی ایک اہم چیز آبزرویشن بھی ہے. بہت بڑی چیز ہے. اور مجھے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے بندہ چھوٹے چھوٹے کام کر لے, پھر ریئیکشن دیکھے, اس کے بعد اس میں کامیابی ملے تو ایک قدم آگے اور بڑھے. ٹھیک ہے, بڑے ہدف سے چھوٹا ہدف کیا مطلب یہ ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے اہداف کو مکمل کرے, اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے, اس کے بعد آگے بڑھے. جی آن لائن والے جتنے بھی ہیں
وہ بتا سکتے ہیں کہ جو گزشتہ جتنے بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہے انہوں نے اس سے کیا سیکھا. ایک بتاؤ ہاں میسج کریں نہیں وہ آ رہا ہے نا داؤد ابراہیم آ رہا ہے. بہت بنا دیا آپ نے. غزوہ بدر کبرا. کبرا کا مطلب بڑا بڑا. کبرا کا مطلب غزوہ بدر کبرا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں ذرا, یہ اپنے ساتھ پوائنٹ میں نوٹ کریں, وہ ایم سی کیوز میں آئے گا. ہجرت کے جو ہے وہ 18ویں بات جو ہے یہ قبلے کی جو ہے وہ تبدیلی کا حکم آیا, یعنی بیت المقدس مسجد الحرام کو بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم آیا. ٹھیک ہے, جبکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مسجد حرام کی طرف کوئی بتا سکتا ہے جو سب سے پہلی نماز پڑھی گئی وہ کون سی نماز تھی؟ جی کون سی نماز تھی؟ عصر. ٹھیک ہے, اور اس میں سبحان اللہ آپ جو ہے صحابہ کرام, یعنی کوئی مشکل کام نہیں تھا. کیا کوئی کہتا کہ صلاح الدین رضی اللہ عنہ, یعنی یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا کہ ہمیں اس وقت پیدا کرتے, اور ہم اب آج یہ کہتے ہیں, لیکن ان میں وہ صلاحیت یعنی نہیں. اگر اس کی جگہ یہ کہتے ہیں کہ مزمل رضی اللہ عنہ, اللہ کے لیے مطلب ان کے دلوں کو ٹٹولا کہ یہ لوگ, ان میں اتنی ہمت ہے, اس میں جو اطاعت کا جذبہ ہے, جان قربان کہ نماز عصر, آج کی نماز عصر میں یا آج کی نماز عصر بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی گئی. اور قبا والے جو ہے, قبا والے یعنی قبا محلے والے یا قبا کے جو آس پاس لوگ ہیں, ان کو اگلے دن فجر میں یہ خبر ملی تو انہوں نے اسی وقت نماز ادھر پڑھ لے ادھر کر دی, یعنی مطلب وہ اپنا رخ تبدیل کر دیا اگلی نماز فجر میں. نماز میں خبر پہنچی تو اطاعت کے اتنے پابند ہیں کہ اپنے رخ تبدیل کر دیا انہوں نے, مسجد حرام کی طرف کر لیا. ایک بندہ بھاگے, یہ جو ہے ان کی اطاعت کی. بہرحال اسی سال جو ہے 2 ہجری میں یہ رمضان کے جو روزے ہیں, رمضان کے روزے کب؟ 2 ہجری میں. 2 ہجری کے واقعات کو اگر آپ غور سے پڑھیں نا, 2 ہجری کے واقعات کو, تو اس سال ماہ رمضان کے روزے فرض کا گیا, فرضیت شعبان میں ہوئی. تو بہرحال اس سے پہلے یہود جو ہے, جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لے, عبد السمی, جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لے, آپ تو مٹائی لے کر آؤ, آپ کی بیگ بچ گئی. تو جب وہ وہاں مدینہ تشریف لے کر آئے تو یہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, تو آپ نے بھی یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ کا حکم دیا. بعد میں یہ عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا, یعنی سنت ہے, فرض نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں بدر کی طرف. کون کون بدر کی طرف آئے گا ذرا ادھر دیکھیں. اب ہم آتے ہیں بدر کی طرف, ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ تیاری پکڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر باقاعدہ ان تجارتی قافلوں کے حوالے سے باقاعدہ معلومات لیتے. غزوہ بدر کو آج ہم مکمل نہیں کر پا سکیں گے, یہ تو کنفرم ہے کہ ان کے بہت بڑے بڑے اس کے اندر واقعات ہیں اور ہمیں حاصل ہونے والے سبق ہے وغیرہ وغیرہ. جو ہے جو چیز آپ کو نہیں آتی اس کے آخر میں وغیرہ وغیرہ لگا ہے. تو جو ہے وہ ایک ہوٹل میں بندہ گیا, کیا کہ کیا کیا کھانا ہے مینیو میں, اس نے سارا بتا دیا. آخر میں کہا وغیرہ وغیرہ, اس نے کہا وغیرہ وغیرہ سے پلیٹ لے کر آنا ذرا, یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا. تو اب جو ہے وہ غزوہ بدر کبرا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, اپنے سورس جو ہے کہ شام سے ابو سفیان کا ایک جو ہے تجارتی بڑا قافلہ آ رہا ہے.
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ترغیب دلائی، اور کچھ کرنے سے پہلے کیا کیا؟ ان کی ذہن سازی کی، سب سے پہلے موٹیویٹ کیا، ترغیب دلائی ان کو موٹیویٹ کیا کہ دیکھیں یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے، هذه عیر قریش کا قافلہ آ رہا ہے، فیہا اموالہم، اس میں ان کے مال ہیں، فخرجوا الیہا، ان کی طرف نکلے، لعل اللہ ینفلکموہا، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس سے مال غنیمت عطا فرمائے۔ یعنی مسلمانوں کو پہلے کہا کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے، آپ ان کی طرف نکلے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس نکلنے سے اللہ رب العالمین ہمیں مال غنیمت عطا فرمائے، یعنی ان کا مال ہمارے ہاتھ لگے، بڑا قافلہ تھا۔ تو اب دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس روایت سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب ہم مدینے میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر دی گئی۔ اب یہ خبر وہی سے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ خبر یا تو وہی سے ہے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کے اپنے جاسوسی سسٹم بھی تھا باقاعدہ، کہ باقاعدہ صحابہ کو بھیجتے تھے کہ آس پاس یہ روٹس دیکھے ذرا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول بے خبر نہیں تھے، باخبر تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بے خبر نہیں ہے، باخبر رہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے سب سے کہا کیا خیال ہے اگر ہم اس قافلے کی طرف ذرا نکلے، رائے معلوم کی کہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے غنیمت دے دے۔ تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ چلیں، ہم بھی ساتھ نکلتے ہیں، آپ چلیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے ہیں۔ کہاں پہ؟ اس قافلے کی طرف۔ کون سا قافلہ؟ جو شام سے آ رہا ہے۔ کس کا قافلہ؟ ابو سفیان کا۔ مال کس کا ہے؟ مال ہے مکے والوں کا۔ ان کو اس پہ جو آگ لگی ہے اور وہاں سے جو پورا مطلب ان کو اس پہ جو تکلیف ہوئی ہے، اور پورا گروپ وہاں سے لے کے آ رہا ہے لڑنے کے لیے کہ بھائی اب تو معاملات ہی ہاتھ سے نکل رہے، ابو سفیان جیسے آدمی اور اتنے بڑے قافلے پہ ہاتھ ڈالنا، یہ کوئی مطلب، یہ چھوٹے موٹے تو برداشت کرتے رہے ہم، اب ان کی باری آ گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے ترغیب دی، رائے معلوم کی کہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، اور ساتھ میں ان کو اس کے نتائج بتا دیے کہ اللہ ہمیں مال دے گا، اس سے اللہ ہمیں اس سے مال بھی دے گا۔ جی اگر ان کو پتا تھا، یہ ان کو کیسے پتا چلا تھا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ ابھی اٹیک ہوا نہیں تھا، لیکن مکے والے پہلے اپنے نا خبر پھیل چکی تھی کہ یہ ابو سفیان پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو وہ اپنی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ جب اس ابو سفیان والے قافلے کی طرف مسلمان نکلے، ابو سفیان نے ایک آدمی روانہ کیا مکہ، ابھی لڑائی ہوئی نہیں تھی، اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ شور مچایا کہ بھائی نکلو۔ حالانکہ اس کے بعد اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ ممکن ہے کہ لڑائی نہیں بھی ہوتی، لیکن ابو جہل کو جو ہے اپنے انا نے، ان کا جو ایگو ہے کہ بھائی اب ہم واپس کیسے جائیں گے، ہم واپس کیسے جائیں گے، تو یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو ترغیب دی، رائے معلوم کی، رزلٹ بتایا کہ اللہ ہمیں مالی غنیمت سے نوازے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، سب لوگوں کو لے کر نہیں گئے، سب لوگوں کو لے کر نہیں گئے۔ اردو تو سمجھ میں آتی ہے نا یہ والی جو میں لکھ رہا ہوں، یا اس طرف لکھوں، سب لوگوں کو ہاں ایسے صحیح لے کر نہیں، ایل کو کیا ہو گیا؟ یہ جو ہے وہ سب لوگوں کو جیسے لے کر کیا کیسے تھا، لے کر نہیں گئے۔ نہیں گئے۔ آپ لوگ کو یہ والا سمجھ میں آتا ہے نا؟ ہاں یہ تھا جی سر، مزمل کروں سنگر برگر بہت کرتے ہیں سنگاپورین۔ ہاں اچھا، اللہ کے رسول سب لوگوں کو کچھ لوگوں کو لے کر گئے اور کہا کہ جس کی سواری تیار ہے وہ چلے۔ یہ دیکھیں، جس کی سواری تیار جی مطلب جو ریڈی ہے وہ چلے، سب نہیں، جو ریڈی ہے چلے، جن کی سواری تھوڑے سے فاصلے پہ ان کو کہاں رک جائے، جو ریڈی ہے بس نکلے۔
تو اس وجہ سے جو اللہ کے رسول کے ساتھ گیا نہیں نا وہ ناراض نہیں ہوا. آپ کے ساتھ نکلنے والے جو ہے وہ کتنے تھے؟ 313 لوگ تھے. کتنے تھے ان کی؟ 313. اور یہ ایک روایت میں 319 بھی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاس 70 اونٹ ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. 313 لوگ ہیں, سواری ہے بھائی. یہ تو بائک آپ کو کراتے وقت پڑا ہوگا. 313 آپ کو ملا. مطلب سواریہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو مطلب یہ گھوڑے اور اللہ کا بلا کرے اونٹ جس پر لوگ سواری کرتے. اس وقت عرب میں 2 چلتے تھے, ہاتھی نہیں تھا, گھوڑے. یعنی ہاتھی فارس اور روم یہاں ان لوگ بڑوں کے پاس تھے, ان پہ بادشاہ لوگ بیٹھتے تھے. اونٹ اور گھوڑے یہ جو ہے وہاں کی سواری تھی, وہاں کی رائڈنگ. 13 آپ کو ملا کے تھے جی کل ملا کے 313. جی اس کے بعد آگے آپ واقعات سنتے تو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ان کے پاس مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ہیں اور صرف 2 گھوڑے ہیں. یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ کفار کے پاس بہت مال تھا. کتنے؟ نہیں ویسے اس کو کمپیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مد مقابل میں بہت بڑا مال تھا. کتنے؟ 70 اونٹ 2 گھوڑے اور 2 گھوڑے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھے. اب اس کے بعد یعنی انہیں یعنی کمی اتنی تھی کہ باری باری سواری کرتے تھے. سوار باری باری ہوتے تھے. کبھی مثلا عبدالسبی نے سواری کی, کبھی مزمل نے سواری کی, تک گئے تو. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کس کے ساتھ سواری میں شریک تھے؟ حضرت ابو لبابہ کے ساتھ. ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سواری میں شریک رہے. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول پیدل چلنے کی باری آئی تو دونوں نے درخواست کی. مثلا ایک دفعہ ابو لبابہ اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دفعہ حضرت ابو لبابہ. اب جب اللہ کے رسول علیہ السلام پیدل جا رہے ہیں نا, ان میں سے کسی 2 کی باری ہے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ اس پر سواری کریں ہم پیدل چلے جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم بھی آپ کی طرف یعنی ہم آپ کی طرف سے ہم پیدل چلیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو, آپ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو, نہ جو ہے وہ میں ثواب سے بے نیاز ہوں, مجھے بھی ثواب چاہیے, اجر مجھے بھی درکار ہے. آپ دونوں مجھ سے طاقتور نہیں ہو کہ مثلا میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ پیدل نہیں چل سکتا. میں نے پیدل بھی جانا ہے اور ثواب بھی اجر بھی کمانا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے اتقنا سے ان سے زیادہ کون تقوادار ہو سکتا ہے, ان سے زیادہ ثواب کا طالب کون ہو سکتا ہے. تو راستے میں ایک جگہ پہنچ کر حضرت ابو لبابہ کو مدینے کی طرف واپس بھیجا کہ آپ واپس چلے جائیں. مدینے کی طرف واپس بھیجا اور وہاں پر قائم مقام یعنی اللہ کے رسول کی جگہ امیر بنا کر بھیجا. کیا وہاں کیا ہوا؟ یہ مدینے کے کیا بنے؟ امیر, نائب امیر. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جگہ پہ. یہ ذہن میں رکھے, یہ آپ کو صحابہ کے حوالے سے اتنا علم تو ہونا چاہیے. نہیں, ایک جگہ پہ پہنچ کے ان کو واپس بھیج دے کہ آپ جائیں. اچھا ابھی مدینہ میں چند لوگ ہیں سارے جی نہیں, میں تو کہا سب کو نہیں لے کے چل رہے ہیں, ان کے پاس سواری نہیں دی. اور ان کو واپس بھیجا. اور اسی طرح عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے صحابی, مشہور صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم, ان کو وہاں پہ اللہ کے رسول نے اپنا امام بھی مقرر کر چکے تھے مدینے میں. کون تھے امام؟ عبداللہ MCQs میں آگے نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات. اب تھوڑا سا جو ہے پوائنٹ گفتگو کا رخ تبدیل ہو رہا ہے. عبد الرحمن, یہاں تک گفتگو کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو پتا چلا. اللہ کے رسول دیکھیں, میں یہ ترتیب سے چیزیں لے کے چلوں گا کہ آپ مجھ سے کچھ چیزیں سیکھیں. اللہ کے رسول نے پہلے ان کو ترغیب دلائی, ذہن سازی کی, مائنڈ سیٹ کیا, ان کو بتایا, پھر اس کے فائدے بتایا کہ ہمیں کیا حاصل ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد رائے بھی لی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ آگے بڑھے, ہم ساتھ ہیں. پھر سب لوگوں کو لے کر نہیں گئے, جو ریڈی تھے, جن کے پاس سواری وسائل تھے, ان کو کہا آپ چلے, جن کے پاس نہیں تھا کہا آپ رکے, وہ ناراض نہیں ہوئے. اس کے بعد 313 لوگوں کو لے کر گئے, جس کے اندر 70 اونٹ اور 2 گھوڑے بھی تھے.
یعنی اس پر باری باری سواری کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ اور حضرت علی، اور ساتھ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی یہ قائدانہ صلاحیت نہیں ہے کہ مزے لیتے رہو، اپنے آپ کو پہلے پیش کرتے تھے. یعنی بدر کے مقام پر بھی نکلے، دعائیں بھی کی، خود نکلے بھی، خود غزوہ میں بھی شریک ہوئے. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوات جو اس سے پہلے ہوئے اس میں اللہ کے رسول باقاعدہ شریک رہے. اللہ کے رسول باقاعدہ شریک رہے، اور ہر غزوے سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے، خاص طور پر جو کمرشل روٹ ہے کفار قریش کا. اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ یہ ایک نفسیاتی غلبہ اس وجہ سے پانا ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی کمزوری کیا ہے اور ان لوگوں کی نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے، وہاں سے ان کو ہٹ کرنا ہے. بات سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہاں اب ہم تھوڑا سا جو ہے رخ تبدیل کر لیتے ہیں. یہاں کے بعد کہ ابو لبابہ اور طاری اللہ کے رسول کے ساتھ شریک تھے. ایک مقام پہ پہنچ کے ابو لبابہ کو کہا کہ آپ جائے واپس مدینہ، آپ وہاں کے قائم مقام رہے، مطلب میری جگہ پہ آپ وہاں امیر رہے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام مقرر کیا. کیا امام مقرر کیا کہ وہ نمازیں پڑھاتے تھے. اب یہاں ہم بات کی جو ہے وہ بات کے رخ کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں. یہاں ابو سفیان کو اب پتا چلا کہ جو ہے وہ یہ والا داؤد کو بلایا، کس کی تصویر لے گروپ میں بھیج دیا، ہم نے اس کو مٹا دینا ہے. ہم لے لے لینا پتہ نہیں کہاں جی ہم لے ڈال دیں گے. ہاں آپ ڈال دیں تاکہ ہم اس کو مٹائیں. ہم نے آگے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، اس کو گروپ میں فوراً بھیج دیں تاکہ یہ لوگ مستفید ہوں، مطلب فائدہ لے لیں. میں معاف کرے، آپ کو جو ہے نا یہ بھی بتانا پڑے گا کہ مستفید کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، بڑا مشکل ہو جائے یار آپ لوگوں کو. ایک یار ایک کورس نہیں لانچ کرے اردو کے، بنیادی اردو کے قواعد. ریکال کرتا ہوں تاکہ یار نہیں یہ ہونا چاہیے. مستفید بول لیتا ہوں. نہیں یہ ضروری ہے. اصل میں وہ ہمارے عربی کلمات زبان پہ اتنے نہیں اچھی بات. فوٹو لے لیا تصویر کو آپ نے اتنا غور سے دیکھا ہے. بہرحال ادھر جو ہے وہ ابو سفیان کو تو پتا چل گیا. جی کیونکہ میں مٹانے لگا ہوں. مٹا دوں، یہ مٹا دوں. جی دیکھیں میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ آج ابھی تک جو ہم نے بات کی، کچھ اور لکھنے سے پہلے آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ زمین آپ نے اس سے کیا سیکھا مسئلہ مستفید ہونے کے؟ ابھی تو میں اس سے یہ ڈسکس کر رہا تھا، یہ جو رسول اللہ کی جو موجودگی، سنیں ذرا سنیں عبدالسمیع جی. جو رسول اللہ کی جو موجودگی ہے چھوٹے چھوٹے غزوات میں، آج کے ہمارے جنرلز کے لیے بہت بڑا سبق ہے. پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے بھیج دیتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے کہ ہم تو سین ٹھیک ہے ریکارڈ ہو رہا ہے. ویسے نہیں پھر جو ہے وہ گھر سے اوپر دیکھو دو بیگو کھڑے ہو، مجھے بھی کہو کہ آپ بھی آ جانا. آپ کلاس میں شریک تھے تو میں بھائی سیدھی اس طرح بھی درمیان میں ویڈیو ریکارڈ کرا دینا. میرا کوئی نہیں، میرا جو ہے وہ نئی مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں. میں اس کی بھرپور مذمت اس دسمبر سے میرا جو ہے وہ مزمل کے اس گفتگو سے کوئی تعلق نہیں. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور جو ہے وہ زحمت نہیں کرے. ٹھیک ہے آپ ہی نقطہ پوچھا مطلب وہ نہیں، یہ تو اصل میں اس قدر اب جو ہے وہ ایک بندہ جیسے ہے میڈیا نے اس سے کہا کہ میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں اور جو ہے انہیں جتنا کیا برا کیا آگے بتائیں. یہ تو ہم نے بتا دیا، آپ آگے بتائیں. اس نے کہا نہیں میں تو یہ بتانے آیا تھا. تو آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ مشاورت، ڈسکشن. ہاں مشاورت، ترغیب دلانا، تیاری کرنا، جو مطلب ریڈی ان کو لے کے جانا، اور ہمبلنس. جی اس کے علاوہ جی عبد الرحمان آپ بھی بتائیں، شرکت کریں. جی لالچ ہمیشہ بری بلا نہیں ہوتی. جی پچھلے واقعات کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے یہ آپ نے کیوں کہی یہ بات؟ مطلب انہوں نے غور اس کے لیے مال غنیمت کے لیے ترغیب یہ نہیں کہ یہ آپ کہے کہ ہر ہرس بری نہیں ہے. کیا ہوگا لالچ اور ہرس میں فرق؟ ہر ہرس جو ہے وہ بری نہیں ہے. الفاظ کا انتخاب. جی مہذب الفاظ استعمال. میں یہ بول رہا تھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے سفر کے دوران یا کسی بھی چیز کے دوران، اس کی صحابہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہوتی تھی
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ پہ بیٹھنے جب باری آئی تو انہوں نے منع کر دیا. اسی طرح جب بعد میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے عمر کا کہ جب وہ روم میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا فلسطین میں غلام تھا, انہوں نے بھی اس کو مطلب یہ تربیت کا وہ اثر نظر آتا ہے. تربیت کا اثر ہے, یہ صحابہ کی تربیت ہے. یہاں سے کوئی بتائے جی, بتائے کچھ تو بتائے جی, جی بتائے, آپ بتائیں کوئی ایک پوائنٹ بتا دیں. مسئلہ نہیں ہے جی. عبد الرحمان میرے اسی تو کھول لو پسینہ آ گیا. نہیں ویسے بول دیجیے گرمی ہو رہی ہے, ہم سے ہو رہا ہے, آپ صحیح ہم سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اسی کھول لو. جس طرح آپ نے کچھ سنا. جی بتائیں بتائیں آپ لوگ. سمجھ نہیں آیا تو میں نے پیچھے اپنی جگہ کے لوگوں کو تعینات کیا, ایسا نہیں کہ وہ ایسے چھوڑ دیا. مدینہ کو خالی نہیں چھوڑتے. عبداللہ بن لبید. وہاں کے جو لوگ پیچھے رہتے ہیں جی مطلب یہ ہے کہ ان کوئی اگر جیسے آگے پلاننگ کر بھی رہے ہیں تو جو پیچھے لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کی, ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جذبے میں کتنے بھی نیک ہو آگے بڑھنے میں, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اس طرح جو ہمارے پیچھے بہت اچھی پڑی. جی کہ ہم اپنے جذبے میں کتنے بھی نیک ہو, ہم کتنے بھی مخلص ہو, لیکن ہمیں آگے کی طرح پیچھے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اثرات پیچھے کیا پڑیں گے. آگے تو ہمیں اجر اور ثواب مل رہے ہیں, فائدہ مل رہا ہے, لیکن پیچھے جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے جو آپ لے رہے ہیں اس سے جو ہے وہ جو جا رہا ہے وہ نقصان بڑا ہو. کہ اگر مدینہ مکمل خالی ہوتا تو کوئی اور بھی کیس ہو سکتا تھا, کوئی باہر سے حملہ بھی کر سکتے تھے, کوئی اور بھی معاملہ ہو سکتا تھا. یہ کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ بتا دیا کریں, الفاظ ہم خود دے دیا کریں گے, مسئلہ نہیں ہے. سنیے جی جی. جس سے عبداللہ بن عمر مکتوم کو امام مقرر کیا تو جو وہ نابینا تھے پر پھر بھی ان سے کوئی کام ایسا لے لیا جو فائدہ مند ہو. بالکل دیکھیں یہ آپ نے بڑی زبردست جو ہے وہ آپ پہلے سیشن میں کہا تھی, ورنہ 2-4 اور بھی اچھی گفتگو ہو جاتی. میں نیچے آن لائن. اچھا تو یہ ہے کہ کسی جو ہے وہ فزیکل وہ اس پہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے کہ اس کے اندر صلاحیت کیا ہے. اگر ان کے اندر نماز پڑھانے کی صلاحیت ہے, اور یہ اس سے پہلے ہم یہ بات جب اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ مسجد نبوی کی بنیاد پڑھ رہی تھی تو ان لوگوں سے کام لیا جو وہ کام جانتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا نا کہ انہ لقوی امین, قوی ہے, اپنے کام میں اچھے ہے اور امانت دار ہے. اور یہ کام کرنے کے اصول ہے کہ آپ کو کام کرنا آتا ہے تو کام میں جو ہے وہ آپ شروع کریں, نہیں آتا اور آپ نے شوق سے شروع کیا تو پھر خراب ہی ہوگا. اس سے پہلے اس کو سیکھے. اللہ کے رسول کو جب اس صحابی نے دیکھا تو اللہ کے رسول نے جب اس صحابی کو دیکھا کہ یہ مٹی کو بہت اچھی طرح جو ہے وہ اس کی جو کام کو جانتے ہیں تو کہا کہ اس کو یہ کام کرنے دے. اس کا مطلب کیا تھا کہ ہر ماہر آدمی سے جو ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ میں اس سے وہ کام لیا گیا. یہ بعض چیزیں دیکھیں ہماری تمام تر صلاحیتیں 2 چیزوں کے درمیان ہوتی ہے, وہابی یعنی اوپر سے ملی ہوئی, کسبی جو ہم حاصل کریں. وہابی کا مطلب جو وہاب ہم کہتے ہیں نا, اللہ وہاب ذات ہے, یہی یہب لمن یشاء, اللہ دے دیتا ہے. کچھ چیزیں اللہ دے دیتا ہے اور ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہے, ہم اسے کسب کر لیتے ہیں, یعنی ہم اسے پالش کر کے سامنے لے کر آ جاتے ہیں. اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی بھی صلاحیت سے خالی نہیں ہے. آن لائن بھی کہہ لیں کہ کسی بھی موقع سے بڑے کام پہلے کرنے چاہیے. نمبر 1 ذہن سازی کرنی چاہیے. نمبر 2 سب سے مشورہ کرنا چاہیے. نمبر 3 مشورہ کرنا چاہیے, ذہن سازی کرنا چاہیے, اور وقت کی مناسبت سے فیصلہ کرنا چاہیے. وغیرہ یہ تو یہ لڑائی تو مکے میں بھی ہو سکتی تھی اور آتے بھی ہو سکتی تھی, لیکن تب معاہدے نہیں ہوئے تھے. جی وہابی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا, وہابی کا مطلب اللہ کی یہ صلاحیت ہے نا, یہ وہابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاب, اللہ وہاب ذات ہے, دینے والا ہے, تو اللہ نے آپ کو دی. اور ایک ہوتا ہے کسبی. کسبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے محنت کر کے حاصل کی. کسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کسبی کہ آپ نے محنت کر کے حاصل کی ہے. تو بعض لوگوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں میں صلاحیتیں ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ مختلف جو مذاہب ہے, ریلیجن جو عالمی جو گلوبل ریلیجن ہے, اس نے 24 سال کی عمر میں کوئی 6 کتابیں لکھی تھی. جی, اور میں یہ جو ہے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, صرف لکھی نہیں تھی, باقاعدہ چھپی بھی ہے, اور ان سے انڈیا سے بھی چھپی ہے, اور اس وقت اس کی کتابیں 8-10 ہے, اور اس میں اس کا ذہن چلتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ اردو بولتے ہوئے اردو شاعری کر سکتے ہیں نہیں, بلکہ سمجھتے بھی نہیں ہے, بلکہ جب نیند آ رہے ہو تو شعر پڑھ لیجئے, نیند آ جائے گی.
ہمارے ایک جی اب ہمارے ایک اسلام آباد ہوتے ہیں وہ کچھ تو بولتے تھے ان کی 2 کتابیں اپنی پوئٹری شاعری کی عربی میں شاعری کی ہے اور بیٹھے بیٹھے اور ایک ہم ہے کہ ہم جو شریعت نہیں کرتے شریعت کرے وہ باقی رہتا ادھر کر لیتے ہیں شیر کو بڑھاتے تو وہ جو ہے وہ اس کی 2 کتابیں آئی ہے. میں نے اس سے کہا کہ کتنے اشعار یاد ہوں گے, بولے زیادہ نہیں یاد ہے, تقریباً 50-60 ہزار تک تو یاد ہوں گے مبالغہ کے بغیر. جب انہوں نے مجھے خود کلاس میں بات کی کہ 1.5 لاکھ میں نے پڑھے ہیں. اب یہ جو ہے وہ کچھ وہم ہے, کچھ کسب ہے کہ اللہ نے کچھ ان کو دیا ہے, کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے. اصل مقصود جو آپ نے بات کی کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ نابینا ہے, بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کام کی صلاحیت ہے تو آگے بڑھا دو اور اس سے وہ کام لے لو. تو ایکسپرٹ سے کام لینا ہوتا ہے. جی یہ بھی اپنے جو وقت کی مناسبت سے جو فیصلے کیے تھے اس میں مطمئن رہنا چاہیے. جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہمیں موقع نہیں ملا, وہ بھی ہاں وہ فیصلے پہ راضی رہے. جی اور اس کا آپ کو ایک جگہ پہ آگے فائدہ بھی نظر آئے گا. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ وہاب اور کسب سے آگے امیر کی اتباع بھی ہے, وہ تو بہر صورت ہے. امیر کے اتباع کے بغیر تو پروگرام بڑھ جائے گا. جی تو وہاں پہ جب وہ ابو سفیان کو تھوڑا سا فیلنگ ہوئی کہ اب جو ہے کوئی اٹیک ہونے والا ہے, تو انہوں نے ایک آدمی زمزم بن عمر غفاری, ایک آدمی کو نام یاد کرنے کی خیر وار ضرورت بھی نہیں ہے, اس کو روانہ کیا اور کہا کہ فوراً سے پہلے مکہ پہنچ جائے. یہ فوراً سے پہلے اور بھی جلدی ہوتا ہے, یہ جو ہے پرو ورژن ہے جلدی کا. کہہ رہے کہ آپ مکہ پہنچ جائے اور قریش کو کہے کہ ہماری ہیلپ کرے, ہم مشکل میں. آپ محسوس کیا ہوگا, آثار سے لگا ہوگا ان کو, کیا مطلب دیکھا ہوگا کہ یار ہم آپ کو کچھ لوگ بتائے کہ بھائی آپ کے آس پاس کچھ جو ہے گھڑ سوار گھوم رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ کچھ اس طرح موومنٹ ہے کہ کوئی خطرہ. ظاہر بات ہے ابو سفیان جو ہے وہ کوئی ایسا عام آدمی تو تھا نہیں, اور عرب تو بہت ذہین تھے. عرب اتنے ذہین تھے کہ اس ابو سفیان نے یہ شک میں پڑا تو تھوڑا سا آگے گیا تو وہاں پہ جو ہے وہ اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کے اس سے اندازہ لگایا کہ مدینہ کا چارہ کا ہے. یہ عرب لوگ ایسے نہیں تھے, یہ جاہل اس وجہ سے نہیں کہتے کہ وہ کچھ جانتے نہیں تھے, یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آپس میں لکھت پڑھت نہیں جانتے تھے اور کفر پہ تھے, اگر نا باقی کاموں میں بہت تیز تھے. ابھی آگے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بہرحال انہوں نے اس کو کہا کہ ایسا کرو کہ فوراً پہنچ جائے. کس نے کہا؟ ابو سفیان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایک آدمی دوڑایا اور کہا کہ آپ جائیں. کیا ہو گیا؟ اس طرح کے الفاظ تو خیر بہرحال آپ کو ملیں گے. کہا کہ ان کو خبردار کر دو. وہ فوراً گیا اور مکے میں اس نے چلانا شروع کیا کہ مکے والوں اپنے قافلہ بچاؤ, خطرے میں ہے ابو سفیان. اور یہ بھی کہا, ایسا بھی میڈیا ہے نا, میڈیا ہے اور کیا ہے, کہا کہ حملہ ہو گیا ہے. ہاں کہہ رہے کہ ابو سفیان آپ کا مال لے کے آ رہے اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا. اور وہ تو اور آوازیں دی کہ مطلب مدد یعنی آپ ہماری ہیلپ کریں. تو وہ لوگ تو فوراً جو ہے وہ نکل گئے. یہ جیسے مکہ پہنچا نا, اپنے آپ کو مزید مظلوم ثابت کرنے کے لیے اپنے اونٹ کی ناک کاٹ دی, اپنے قمیص کو جو ہے اس نے پھاڑ دیا. نہ ان کی ناک کاٹی اس نے, اپنے قمیص کو پڑا, اپنے آپ کو مزید مظلوم ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس قسم کے حالات میں ہیں. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پالان ہے نا جو ہم اونٹ پہ رکھتے ہیں اس کو پلٹ دیا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے ایک قسم کے علامتیں ہیں اپنی مظلومیت کی کہ ہم پہ جو ہے وہ حملہ ہو گیا ہے, ہم خطرے میں ہیں. جی یہ جس نے یہ حرکتیں کی تھی وہ تھا سفیر تھا ابو سفیان نے بھیجا تھا, وہ وہی تھا نا جو فوراً سے پہلے جس کو آنا تھا. یہاں قریش جو ہے وہ اپنا تجارتی مال, اپنا جو مال و متاع ہے اور افراد کو بچانے کے لیے نکلے اور انہوں نے کہا کہ چلے اس بانے جو ہے اب لڑائی تو ہوئی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ اب مسلمانوں کے جو طاقت ہے, ابھری ہوئی طاقت جو ہے, اب یہ بہت اوپر آ رہے ہیں. شاید ہم اٹیک نہیں کر سکتے تھے, اب موقع ہے کہ ہم اٹیک کر لیں.
مسلمان مسلسل جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں. اس وقت یہ مکہ سے روانہ ہوئے, ان کی تعداد 1300 ہے. کتنی ہے؟ یہ 1300 1300. یہ 1300 کی تعداد ہے. 100 گھوڑے ہیں ان کے پاس, وہاں 2 گھوڑے تھے نا, اور بہت زیادہ اونٹ تھے. اس کی قیادت ابو جہل کرتے ہیں. اس لڑائی کی جو کون ہے, یہ ابو جہل اس کی قیادت کر رہے ہیں, وہی لیڈ کر رہے ہیں ابھی اس دفعہ. کون؟ ابو جہل, فرعون هذه الامه. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے وہاں سے روانگی شروع کی. تو ادھر ابو سفیان جو ہے وہ بار بار کوئی خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ ابھی کچھ ہوگا, ابھی کچھ ہوگا. اس نے کیا کیا, میں نے کہا نا کہ لڑائی شاید نہ ہوتی. اس نے ایک دن مطلب ایک موقع پہ انہوں نے کیا کیا کہ بار بار ان کو کچھ اس طرح کی حرکتیں محسوس ہو رہی ہے آس پاس سے کہ شاید حملہ ہو. اس نے کیا کیا, اس کے ذہن میں ایک بات آئی. اس نے بدر کے قریب جو ہے وہ ایک آدمی سے پوچھا کہ اسلامی جو قوت ہے مجاہدین, اللہ کے رسول کے ساتھی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرف دیکھے ہیں, کچھ سوار میں نے دیکھے ہیں. یہ ایک آدمی سے وہ پوچھ رہے نا. یہاں تھوڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے, ذرا غور کرے. یعنی یہ شاید لڑائی نہ ہوتی اگر ابو جہل کی انا اس کے اندر شامل نہ ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں کچھ اونٹ والے افراد دیکھے ہیں, اور میں نے کچھ دیگر لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے مشکیزوں کو, یعنی مشکیزیں جانتے ہیں جس میں پانی, چمڑے کے جو برتن سمجھ لیجیے, چمڑے کے جو ہے وہ ایک پانی کے بھرنے کے آلات ہے کہ وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ وہ سمجھ گیا. اس نے اونٹ کی جو ہے کچھ مینگنیاں اٹھائی اور اس کو غور سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ مدینے کے ہی لوگ ہیں. اس نے کیا کیا کہ وہ جس سمت پہ ہے نا, اگر وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا, ابو سفیان نے یہاں سے جانے کی بجائے راستہ چینج کر کے دوسرے راستے سے جانا شروع کر دیا. کہا کہ نکلوں میں یہاں سے, میں یہاں سے بچ کے نکل جاؤں, اور کم از کم جو ہے ہم اس دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, جس راستے پہ ان کو شک تھا کہ مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی صحابہ اس طاق میں ہے, اور ان کو کنفرم اب پتہ چل گیا کہ وہاں سے انہوں نے اندازہ لگا لیا, تو انہوں نے اس جو مطلب ایک معروف سب کے ہاں ایک جانا پہچانا راستہ تھا, اس کو چھوڑ دیا اور دوسری جانب چلے گئے. اور فوراً جو ہے وہ ایک اور آدمی کو بھیجا کہ بھائی جا کے بول دو کہ آپ لوگ واپس چلے جاؤ, آپ لوگ واپس چلے جاؤ, ہم نے روٹ چینج کر لیا ہے اور ہم بحفاظت واپس آ رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں عبدالسمیع تھوڑا سا جاگ جائے, مسئلہ حل ہو چکا ہے. مسئلہ جو ہے وہ ایسا عبدالسمیع, یہ دیکھیں نا, یعنی آگے چونکہ ایک انا کا مسئلہ اور ایک جو بغض اور جو عناد ہے نا وہ اور انسان کو تباہ کر دیتا ہے, کہ انہوں نے معلومات دی تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ یہ مجاہدین ہے, یہ اس مقام پہ, اور انہوں نے مکمل اس کے ایویڈنس جو ہے وہ تو لے لی. اب انہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا, یہاں سے جانا ہی چھوڑ دیا, کہہ رہے نہیں جانا, اور روٹ چینج کیا. اور جب وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے, ایک مقام پہ پہنچ کے انہوں نے فوراً ایک آدمی بھیجا اور اپنے لشکر والوں کو کہا کہ ان کو میسج دے دو کہ بھائی آپ لوگ واپس مدینہ مکہ چلے جاؤ, اب کوئی لڑائی نہیں ہے. قریش کے لوگ تھے نا جن کو بھیجا تھا کہ ہم صحیح سلامت پہنچے. جو قریش کے تھے, اس وقت قریش کی لشکر ایک جگہ تک تو خیر پہنچ گئی, ایک جگہ تک جو ہے ایک لشکر جو ہے پہنچ گیا تھا, لیکن یہ پیغام سن کر جو ان کے جو لوگ وہاں سے مکے سے, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہمیں لڑائی کی کیا ضرورت ہے, ہم واپس چلے جاتے ہیں. اصل مقصد تو یہ تھا کہ مال بچ جائے, وہ تو بچ گیا, لیکن یہاں پر ابو جہل جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھائی کہ ہم تو بالکل بھی واپس نہیں جائیں گے. اب وہ یہاں پہ صرف جو ہے وہ رکا نہیں, کہا کہ ہم بدر کے میدان میں 3 دن یہاں ٹھہریں گے, اونٹ ذبح کریں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, موج مستی کریں گے, ٹھیک ہے, جیسے یہ کر کے آ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ عرب میں ہمارا ڈنکا بچے گا کہ جو ہے وہ ہم وہاں گئے تھے اور ہم مسلمانوں کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے, اور ہم نے وہاں پہ خوب جو ہے وہ جھنڈے گاڑے, اور ہم نے وہاں پروگرامات کیے, اور ہم نے وہاں خوب تفریح کی.
تو ظاہر بات ہے میں نے کہا کہ بہت بڑا ایک نفسیاتی غلبہ تھا اس زمانے میں. یہ جو ہے وہ بڑھ گیا. یہ آ گیا یہاں پہ. اس سے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے ان سے واپس چلے گئے کہ بھائی ہم تو اب تک ہم آپ کے ساتھ جائیں گے ہی نہیں, ہم جو ہے وہ ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا. ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا, ہم واپس چلے جاتے ہیں. یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے صورتحال کا پتہ چل گیا کہ اس طرح یہ لوگ دوسرے راستے سے نکل چکے ہیں اور ان کا جو لشکر ہے فلاں جگہ پہ پہنچ چکا ہے, اب کیا کرنا ہے, اب جو ہے وہ کیا کرنا ہے. انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آگے نکلنا ہے یا واپس آنا ہے. کتاب نکال وہ دکھا رہا تھا میں نے, حمزہ کی یہ حالت ہوتی ہے. جی. بہرحال انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ واپس چلے جاتے, اب تو ضرورت نہیں رہی اور ہماری جنگی تیاری بھی نہیں ہے. اور کچھ نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آگے چلے جاتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ بھیجے ذرا گروپ میں, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, کہ بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کے گھر مدینہ سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا, بہترین تدبیر کے ساتھ. تو اس میں بہت سارے مومنین لکارہون اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم آگے بڑھیں, اور آپ کے ساتھ اس معاملے میں وہ لڑتے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے, یعنی مناظرہ کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جنگی تیاری نہیں, ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں موت کی طرف جا رہے ہیں. جی یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے ایک سیف روٹ سے نکل چکا ہے اور وہاں کا قافلہ فلاں جگہ پہ پہنچ چکا ہے, لہٰذا اب ہمیں واپس جانا ہے یا ہمیں بدر کی طرف بڑھنا ہے. اس پر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا. تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہماری اب جو ہے وہ تیاری پریپریشن ہماری اتنی نہیں ہے کہ ہم آگے جائیں, ہم تو ایک قافلے کے لیے آئے تھے, وہ قافلہ اب ہے نہیں, ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. یہ بعض صحابہ کرام نے جو ہے وہ مشورہ دیا رسول اللہ, اس لیے انہوں نے اپنے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو یہ دیا کہ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو اچھی تدبیر کے ساتھ گھر سے نکالا, یعنی مدینے سے نکالا, اور وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اور مومنین کا ایک گروپ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. وہ آپ یجادلونک فی الحق, وہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں لڑتے ہیں, مطلب ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے, باوجود اس کے کہ ان کے سامنے من بعد ما تبین, جب بعد ما تبین, جیسے کہ ان کو جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے, کأنہم یساقون الی الموت وہم ینظرون, وہ اپنے موت کو سامنے دیکھ رہے. اس کے بعد ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ان دو گروہ میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ مطلب یہ ہے کہ اب یہ فتح کے ایک نوید ہے, فتح کی ایک نوید ہے. قرآن کریم کے ذرا بھیج دیجئے, اس کے آخر میں یہ ہے کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, یہ جو ہے وہ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ حق کو اپنے باتوں کے ساتھ ثابت کر دے گا اور کافروں کے جڑیں کاٹ دے. وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, یہ کافروں کے جیے بجال وغیرہ کافروں کے جڑیں ہی سارے کافروں, یہ مین لوگ تھے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ مہاجرین نے بالاتفاق لڑنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا, اور مہاجرین جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو مہاجرین نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ لڑیں گے, لیکن انصار دیکھیں نا, انصار اس بات کے پابند نہیں تھے. اگر آپ کو شروع سے یہ سیرت کا جو تسلسل یاد ہو, اگر آپ اس کو موضوعات کو دیکھیں یا عبدالرحمن, تو اس وقت جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہا تھا تو اس معاہدے, اس ایگریمنٹ کے روز سے جو ہے وہ انصار اس کے پابند بالکل بھی نہیں تھے کہ مدینے سے باہر جا کے لڑے. اللہ کے رسول اس وجہ سے ان کو زحمت بھی نہیں دے رہے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول یہ دیکھ رہے تھے کہ انصار کی طرف سے کیا اوپینین سامنے آتا ہے. تو اس موقع پر جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ اللہ کے رسول کے اس ارادے کو سمجھ گئے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا اشارہ مہاجرین تو آلریڈی اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جی ہاں. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں,
اور دل و جان سے آپ کی تصدیق کر چکے ہیں. ہم نے آپ کو ایک سچا رسول مانا ہے اور ہم نے آپ کی جو ہے اطاعت کی ہے, آپ کی بات سنی ہے. اللہ کے رسول آپ جو چاہے کر لیں, ہم ریڈی ہیں. تو لہٰذا مہاجرین کے ساتھ اب انصار بھی تیار ہو گیا آگے بڑھنے کے لیے. یعنی تھوڑا بہت اگر کسی کے جو ہے وہ یہاں تک کہ السعد نے کہا انصار کی طرف سے کہ ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا, آپ چاہے ہمیں آگے کی طرف لے جائیں اور ہم کسی صورت میں جو ہے وہ پیچھے نہیں آئیں گے, ہم ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام السعد کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ سیرو, چلو. مہاجرین بھی ریڈی اور انصار بھی تیار ہو گئے. کہا کہ سیرو, چلیں, وابشروا, اور یقیناً خوش ہو جاؤ, آپ کے لیے خوشخبری ہے. فإن اللہ تعالی قد وعدنی احدى الطائفتین, اللہ نے دونوں گروہوں میں سے ایک کو جو فتح دینا ہے, مثال کے طور پر ایک کو تو فتح کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ کی قسم, اب تو مجھے دشمنوں کی ہلاکت گاہ نظر آ رہی ہے. مطلب یہ اب تباہ و برباد ہونے جا رہے ہیں, یہ ہلاک ہونے جا رہے ہیں. بہرحال ہم اس کو یہاں پہ تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں. جی وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے, ہم یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے واقعات. اب تک ہم نے جو پڑھا, ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی. نمبر ایک یہ بات سنیں کہ ابھی ہم نے اس نصرت و اس مدد کے بارے میں بات کرنی ہے, اللہ کی طرف سے جو مدد آئی. اللہ کے رسول کا بدر سے پہلے کیا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا, کس طرح اللہ کے رسول لڑے, صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی حفاظت کس طرح کی, اور کس طرح جو ہے وہ لڑائی چلی, کس طرح جو ہے وہ دیگر معاملات ہوئے. کچھ جو ہے وہ واقعات ہے انشاءاللہ وہ اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے. اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, اس والے سیشن میں بنیادی باتیں کیا تھی کہ بدر, یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ بریک سے پہلے ہم نے بدر سے پہلے کے واقعات پر گفتگو کی. اب ابو سفیان کے قافلے پر گفتگو کی, مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک اقدام تھا, آگے بڑھنا تھا. پھر ہم نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ کچھ لوگ تذبذب کا شکار تھے کہ جانا یا نہیں جانا, اور انصار تو ویسے بھی پابند نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھرپور ساتھ دینے کی جو ہے وہ کوشش کی, وعدہ کیا, اور آگے بڑھنے کی جو ہے وہ فیصلہ ہوا. قرآن کریم کی آیت اتری. بدر کو ہم آگے تھوڑا سا پھیلائیں گے, مطلب اگلے پورے 2 سیشن انشاءاللہ تعالیٰ, پیر کو منڈے کو آپ لوگ حاضر ہو. میری کوشش یہ ہے کہ اگر ہم اگلے ہفتے اس کو پڑھ لیتے ہیں نا بدر کے اینڈ تک, تو بدر سے حاصل ہونے والے جو سبق ہے, اور خاص طور پر ہم اس میں 10-15 منٹ اس کے لیے رکھیں گے کہ آج کے زمانے میں ہم اس کی امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. ہم نے اس بدر کے واقعات سے پہلے اور بدر کے دوران جو ہونے والے واقعات ہیں, اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں دینی طور پر, معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, اور حتیٰ کہ انفرادی اور شخصی طور پر سمع اور طاعت کی جو ہے وہ موضوع پر ہمیں کیا ملتا ہے, ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی آن لائن میں کسی کا کوئی سوال ہے یا آپ کا کوئی سوال ہے, آسان سا سوال کریں یار. کہہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جذبات کے لیے حساس تھے, اسی لیے دوبارہ مشورہ کیا. جی جی آپ کی طرف سے ایک تو لیڈرشپ ہمیں رول پتہ چلا, بہترین ایک لیڈر جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, اور دوسرا جو فالوورز کی سائڈ پہ ایک چیز ہے, صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے تھے, پر وہ ایک ہیومن نیچر ہمیں ملتا ہے کہ وہ ریڈی نہیں تھے اس وقت جنگ پہ جانے کے لیے, لیکن ان کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ ایک روم آف امپروومنٹ انسان کے اندر ہونا چاہیے, کہ آپ کو حق بات پتہ چلے تو آپ اس پہ اگری کر کے اپنا فل سپورٹ دیں. اور صرف آپ کی سپورٹ دینے سے, ہم اگر اپنی ڈیلی لائف میں بات کریں تو ہم ٹیم ورک میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو صرف آپ کے سپورٹ سے آپ کے باس کو یا جو بھی لیڈر ہے آپ کا, اس کو اتنا زیادہ انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ تقویت بہت مضبوط ہو جاتے ہیں, وہ قوی ہو جاتے ہیں آپ کی جو ہے. آپ جا رہے وہ آدھے تو اٹھے ہوئے یہاں سے کہ کب چھٹی کریں گے. اچھا جی مزید آپ بتائیں. جی بتائیں. جی ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ منڈے کو جو ہے وہ شریک ہو, تاکہ ہم اس کو اینڈ تک پہنچائیں, اس کے واقعات کو دیکھیں, اور آخر میں حاصل ہونے والے جو سبق ہیں وہ بہت ضروری ہے. اس وجہ سے کوشش یہ کریں کہ آپ کی چھٹی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے, چاہے آپ جو ہے وہ یہاں پہ آئے یا جو ہے وہ آن لائن شرکت کریں, لیکن شرکت ضرور کریں کہ ہمیں سیرت سے حاصل ہونے والے سبق جو ہے وہ ہم اس میں مستفید ہوں.
शेख ये फिर हमारी ओवैसी तो किसी काम की नहीं है